اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مجاہد حسین رضوی استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کلمہ کی تعریف چل رہی ہے۔ کلمے کی تعریف میں اب تک جو بات آپ نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو کسی معنی کے لیے موضوع ہو۔ موضوع ہونے کا کیا مطلب ہے اور معنی کی حقیقت کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے، اس کی تفصیل آپ پڑھ چکے۔ اب یہاں پر شارح نے ایک اعتراض کیا ہے اور اس اعتراض کا جواب بھی دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ بعض الفاظ کی وضع بعض دوسرے الفاظ کے مقابلے میں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں ان الفاظ پر یہ کیسے صادق آئے گا کہ وہ معنی کے لیے موضوع ہیں؟ وہ معنی کے لیے تو موضوع نہیں ہے، لفظ کے لیے موضوع ہیں، اور جب وہ الفاظ دوسرے الفاظ کے لیے موضوع ہوئے، معنی کے لیے موضوع نہیں ہوئے، تو کلمے کی تعریف اس پر صادق نہیں آئی اور وہ کلمہ نہیں رہے، حالانکہ وہ بالاتفاق کلمہ ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ فعل ہے، اس کی وضع کاہے کے لیے ہوئی ہے؟ ضربہ، نصرہ، کروما کے لیے، یہ سب الفاظ ہیں۔ اسم کی وضع کس کے لیے ہوئی ہے؟ زید، عمر، بکر، خالد کے لیے، یہ سب الفاظ ہیں۔ حرف کی وضع کس کے لیے ہوئی ہے؟ من، الا، با، حتی کے لیے، یہ سب کیا ہے؟ الفاظ ہیں۔ تو یہ ان مقامات پہ الفاظ کی وضع خود الفاظ کے لیے ہوئی ہے، معنی کے لیے نہیں ہوئی ہے، تو کلمے کی تعریف ان پر صادق نہیں آئے گی اور یہ کلمہ نہیں رہیں گے۔ اس کا جو جواب شارح نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ المعنی ما یتعلق بہ القصد، کہ معنی اسے کہتے ہیں جس سے قصد متعلق ہو، یعنی ایک متکلم لفظ بول کر جس چیز کا قصد کرے وہی چیز معنی کہلاتی ہے۔ اب متکلم کبھی لفظ کا بھی قصد کر سکتا ہے اور غیر لفظ کا بھی قصد کر سکتا ہے۔ اگر لفظ کا قصد کرے تو لفظ ہی معنی ہوگا اور غیر لفظ کا قصد کرے تو غیر لفظ معنی ہوگا۔ تو اب ایسی صورت میں جو الفاظ دیگر الفاظ کے مقابلے میں موضوع ہیں، ان پر چونکہ مقصود یعنی معنی کا صدق ہو رہا ہے، اس لیے وہ کلمے کی تعریف میں داخل رہیں گے، خارج نہیں ہوں گے۔ اب ایک یہیں پر اور اعتراض ذکر کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس اعتراض کا محل آگے ہے، مگر ابھی جو اعتراض آپ کے سامنے پیش کیا گیا نا، اس کا اور اس اعتراض کا ایک واحد جواب بھی ہے، اس لیے یہیں پر اس اعتراض کا بھی ذکر کر دیا گیا، حالانکہ اس اعتراض کا تعلق کلمے کی تعریف میں جو مفرد کی قید لگی ہے اس سے متعلق ہے اور ابھی مفرد آیا نہیں ہے۔ معترض کا جو اعتراض
شارح نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ قد اودع بعض الکلمات المفردہ بإزاء الالفاظ المرکبہ، اگر آپ اعتراض کریں کہ بعض مفرد کلمات کی وضع مرکب الفاظ کے مقابلے میں ہوئی ہے، جیسے کہ لفظ جملہ ہے اور خبر ہے۔ لفظ جملہ ضرب زید، زید قائم۔ خبر کون ہے؟ جس سے، خبر کسے کہتے ہیں؟ جس سے ایک شے کا ثبوت دوسرے شے کے لیے یا ایک شے کی نفی دوسرے شے سے سمجھ میں آئے، یہ نہ خبر ہے۔ تو اب جملہ جیسے ضرب زید، یا ایک خبر آپ دیں زید قائم یا جاء زید، قام زید، ضرب زید، تو یہ سب الفاظ مرکبہ ہیں۔ جملہ ان کے مقابلے میں موضوع ہے، خبر ان کے مقابلے میں موضوع ہے، تو ان کو کلمہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جملہ کو اور خبر کو، کیونکہ ان کا معنی جو ہے وہ مفرد نہیں ہے، اور آگے کلمے کی تعریف میں یہ بات آ رہی ہے کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے موضوع ہو۔ تو ایسی صورت میں جب اس طرح کے الفاظ یعنی جملہ، خبر جیسے الفاظ معنی مفرد کے لیے موضوع نہیں ہوئے، تو ان پر بھی کلمے کی تعریف صادق نہیں آئے گی اور کلمہ ہونے سے یہ نکل جائیں گے، حالانکہ یہ بالاجماع اور بالاتفاق کلمہ کے افراد ہیں۔ اب اس کا جو جواب دیا ہے انہوں نے کہ دیکھیے، کلمے کی تعریف میں جو مفرد کی قید لگی ہے وہ عام ہے اس سے کہ بذات خود وہ معنی مفرد ہو یا ان الفاظ کی طرف نظر کرتے ہوئے مفرد ہو جن کے مقابلے میں یہ معنی موضوع ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ قلنا، ہم جواب دیں گے کہ یہ الفاظ اگرچہ اپنے معنی کی طرف قیاس کرتے ہوئے مرکب ہیں، کہ جملہ کا معنی کیا ہوا بھائی؟ زید قائم ضرب زید، لیکن قیاس کرتے ہوئے ان الفاظ کی طرف جو ان مرکب معانی کے لیے موضوع ہیں وہ مفرد ہیں۔ تو ایک جہت سے مفرد ہو گئے تو کلمے کا ہر جہت سے مفرد ہونا ضروری نہیں ہے، ایک جہت سے بھی مفرد ہو جائے تو کلمے کی تعریف اس پر صادق آئے گی اور وہ کلمہ رہے گا۔ بات ختم ہو گئی۔ اور کہتے ہیں کہ ان دونوں اعتراضات کا ایک جواب ایسا ہے جس جواب سے یک بارگی دونوں اعتراضات کا جواب مل جائے گا۔ کہتے ہیں وَقَدْ أُجِيبَ عَنِ الْإِشْكَالَيْنِ، اور کبھی کبھی دونوں اعتراضات کا یوں جواب دیا گیا ہے۔ کیسے جواب دیا گیا ہے؟ بِأَنَّهُ لَيْسَ هَاهُنَا لَفْظٌ أُودِعَ بِالْإِزَاءِ لَفْظٍ آخر، کہ یہاں پر کوئی لفظ ہے ہی نہیں سرے سے جو دوسرے لفظ کے مقابلے میں موضوع ہو، کہ اس لفظ کے مفرد ہونے یا مرکب ہونے کا آپ سوال کھڑا کریں۔ یہ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں جواب کا۔ کہتے لیسا ہونا لفظ، یہاں پر کوئی لفظ نہیں ہے ایسا وضع بإزاء لفظ آخر، جس لفظ کی وضع دوسرے لفظ کے مقابلے میں ہوئی ہو، کہ اس لفظ کے مفرد ہونے یا مرکب ہونے کا سوال کھڑا ہو۔ کہتے مفردن کا نہ ہو مرکبن، جب لفظ کی وضع لفظ کے مقابلے میں ہے ہی نہیں، خواہ وہ لفظ مفرد ہو یا مرکب، تو کس کے مقابلے میں ہے بھائی لفظ کی وضع؟ کہتے ہیں بل بإزاء مفہوم کلی افرادہ الفاظ، بلکہ لفظ کی وضع مفہوم کلی کے لیے ہوئی ہے۔ لفظ کی وضع
مفہوم کلی کے لیے ہوئی ہے۔ ہاں، اس مفہوم کلی کے افراد الفاظ ہوتے ہیں، اور لیکن لفظ کی وضع کس کے لیے ہوئی؟ مفہوم کلی کے لیے ہوئی، اور اس کا معنی ہونا طے ہے۔ اچھی بات ہے، جیسے کہ لفظ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ اسم کی تعریف آپ آگے پڑھیں گے۔ ایک مفہوم کلی کے لیے موضوع ہے کہ اسم ہر وہ کلمہ ہے جو معنی فی نفسہا پر دلالت کرے اور اس کا معنی وضعی اعتبار سے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے مقترن نہ ہو۔ یہ مفہوم کلی ہے، اس کے لیے موضوع ہے۔ مفہوم کلی کے لیے اس کے مصداق جو ہیں یہ الفاظ ہوتے ہیں، زید کہیے، عمر کہیے، بکر کہیے۔ فعل کی وضع بھی مفہوم کلی کے لیے ہوئی ہے، لفظ کے لیے ہوئی نہیں ہے۔ فعل کا مفہوم کیا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جو معنی فی نفسہا پر دلالت کرے اور اس کا معنی وضعی اعتبار سے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے مقترن ہو۔ اب اس کے افراد الفاظ بنتے ہیں، ضربہ ہے، نصرہ ہے، کروما ہے، یہ الفاظ اس کے افراد بنیں گے، لیکن فعل کا جو جس معنی کے لیے موضوع ہے وہ کیا ہے؟ مفہوم کلی ہے۔ اسی طرح سے حرف مفہوم کلی کے لیے موضوع ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو معنی غیر مستقل کے لیے موضوع ہو، اور اس کا جب غیر مستقل کے لیے موضوع ہوگا تو زمانے سے اقتران عدم اقتران کا کوئی سوال بھی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے لفظ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، خبر ہے، یہ جملہ ہے۔ خبر کس کو کہتے ہیں؟ ثبوت شے شے جس میں ہو، نفی شیئن شے جس میں ہو، جملہ وغیرہ۔ کلام کہہ لیجئے، جملہ ہے، کلام ہے، اس میں تھوڑا فرق ہے، آگے آپ پڑھیں گے۔ کلام کس کو کہتے ہیں؟ ما تضمن کلمتین بالاسناد، یہ مفہوم کلی ہے۔ اب اس کے افراد جو ہیں، زید قائم کہہ لیجئے، ضرب زید کہہ لیجئے، جاء زید کہہ لیجئے، جو چاہیے کہیے۔ اب یہاں پر ایک بات کہتے ہیں کہ جواب میں آپ کا یہ کہنا کہ الفاظ کی وضع الفاظ کے لیے نہیں ہوئی ہے بلکہ مفہوم کلی کے لیے ہوئی ہے، آپ کی یہ بات ہر جگہ تو چلے گی مگر ضمائر میں نہیں چلے گی۔ ان ضمائر میں جو مخصوص الفاظ کی طرف لوٹتے ہیں، چاہے وہ مفرد ہو یا مرکب، کیونکہ ان کا مفہوم کلی نہیں ہوتا، جزئی ہوتا ہے۔ مثلا زید ضرب میں آپ نے ہوا کی ضمیر نکالی، ہوا ایک لفظ ہے، اس کی وضع کس کے لیے ہوئی ہے؟ غائب مذکر واحد کے لیے، زید اس کا مرجع ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوا جو ایک ضمیر ہے، یہ اس زید ضربہ میں تو ہوا سے مراد کیا؟ مفہوم کلی ہے؟ نہیں، طے ہے کہ زید ہے، زید ہے۔ کیوں زید ہے؟ کہ بھلے اس کی وضع عام ہے کہ جو بھی غائب ہوگا اور مذکر ہوگا، واحد ہوگا، ہوا کی وضع اس کے لیے ہے، لیکن جہاں پر ہوا آئے گا اس کا جو معنی اور مصداق ہوگا وہ جزئی ہوگا۔ زید ضربہ میں زید کے سوا ہوا سے اور کوئی دوسرا مذکر واحد غائب مراد نہیں لے سکتے۔ تو وضع اس میں اگرچہ عام ہے لیکن موضوع لہو خاص ہے، تو اب یہاں پر مفہوم کلی ہوا ہی نہیں جو حقیقتاً موضوع لہو ہو۔ یہاں پر شارح نے اعتراض تو کر دیا ہے لیکن اس کا جواب ذکر نہیں کیا۔ پہلا اعتراض تو کیا، جواب بھی دیا، لیکن یہ دوسرا اعتراض جو کیا، اعتراض کر کے چھوڑ دیا، اس کا جواب نہیں دیا۔ شارحین نے، شرح جامی نے، بعض شارحین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دیکھیے، ضمائر کے سلسلے میں نحویوں کا دو مذہب ہے، نمبر 1 متقدمین کا اور نمبر 2 متأخرین کا۔ متقدمین کا مذہب یہ ہے کہ ضمائر کی وضع مفہوم کلی کے لیے ہے، ضمائر کی وضع مفہوم کلی کے لیے ہے، ان کا موضوع لہو کیا ہے؟ مفہوم کلی۔
لیکن ان کا استعمال جزئیات مخصوصہ میں ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے زید ضربہ میں ہوا جو ضمیر ہے، ہم کہتے ہیں اس کی وجہ مفہوم کلی کے لیے، ہر مذکر واحد غائب کے لیے ہے، لیکن استعمال جب ہوا زید ضربہ میں تو طے ہے کہ ہوا کا مفہوم زید ہے۔ تو یہ مسلک ہے ضمائر کے سلسلے میں متقدمین نحات کا، لیکن متاخرین نحات کا مذہب یہ ہے کہ ضمائر کی وضع جزئیات کے لیے ہے۔ تو ظاہر ہے اس مذہب کے مطابق وہ جواب نہیں بنے گا کہ لفظ کی وضع ہر جگہ مفہوم کلی کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ متاخرین صاف صاف کہتے ہیں کہ ضمائر کی وضع جزئیات کے لیے ہوئی ہے۔ تو اب ان کا جواب دینے والوں کا کہنا ہے کہ جو جواب دیا ہے اجیبہ عن الاشکالین سے شارح نے، وہ متقدمین نحات کے مذہب کی بنیاد پر ہے، متاخرین کے مطابق نہیں ہے۔ بس انشاءاللہ آگے کل